بِاسْمِهِ تعالی۔ سبق نمبر 26 ہا۔ عبارت: فصل: علماؤنا رحمہم اللہ تعالی یعتبرون الجہات فی التورث غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہات فی ابدان الفروع، و محمد رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہات فی الاصول، کما اذا ترک بنت 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 وہما ایضا بنتا ابن بنت و ابن بنت بنت بہذہ الصورہ۔ مطلب: اگر ذوی الارحام کے کئی بطون ہو اور ان میں تذکر و تانیث کے اختلاف کے ساتھ ساتھ فروع میں تعدد رشتہ بھی ہو، تو یعنی ایک فرع کا متعدد اصول سے رشتہ بھی ہو، تو احناف اصول کی تعداد رشتوں سے متعین کرتے ہیں، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرع کی تعداد رشتوں سے متعین کرتے ہیں۔ جیسے راشد کی 3 لڑکیاں تھیں، پہلی لڑکی کا لڑکا تھا اور دوسری لڑکی کی ایک لڑکی تھی، ان دونوں کا نکاح ہوا تو ان سے 2 لڑکیاں ساجدہ اور ماجدہ ہوئی ہیں، اور تیسری لڑکی کی لڑکی کا ایک لڑکا ماجد ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے ساجدہ اور ماجدہ کو 2 اصل سے رشتہ ہونے کی وجہ سے 2 فرض کیا، اور ماجد ایک لڑکا 2 لڑکی کے قائم مقام ہے، لہٰذا آخری بطن میں 6 لڑکیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے مسئلہ 6 سے بنا کر ساجدہ اور ماجدہ کو 2 اور ماجد کو 2 دے دیا، اور امام محمد علیہ الرحمہ بطن دوم کے لڑکا اور لڑکی کو 2 فرض کرتے ہیں۔ 2 فرع سے رشتہ ہونے کی وجہ سے بس بطن دوم میں 7 لڑکیاں ہوئی ہیں، پھر 7 میں سے لڑکے یعنی باپ کے سہام 4 کو اس کی فرع ساجدہ اور ماجدہ کو 2 کر کے دے دیا، اور 2 لڑکیوں کے گروپ کا حصہ 3 اور ان کی فرع 4 کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اس لیے 4 کو 7 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 28 آیا، پھر 4 کو 3 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 12 آیا، پھر 12 میں سے 6 ماجدہ کو اپنے والد کا حصہ دے دیا، اور 6 ساجدہ اور ماجدہ کو اپنی والدہ کا حصہ 3 کر کے دے دیے، اور اپنے والد سے ملے ہوئے مشترکہ 4 کو 4 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 16 آیا۔ تو ساجدہ اور ماجدہ کو باپ کی طرف سے 16 اور ماں کی طرف سے 6 کل 22 ملے ہیں، اور ماجد کو اپنے باپ کی طرف سے صرف 6 ملے ہیں۔ اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔